تو کیوں ایسا کام کر رہے ہو جس میں زندگی سے ہاتھ دھونے کا خطرہ ہے؟ زندگی سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ میں ایک دفعہ ڈیفنس میں گیا ونس اپون اے ٹائم، تو وہاں لڑکے ویلیاں لگا رہے تھے. وہ آپ نے ساحل دیکھا ہوگا نا سی ویو کا، تو لڑکے کیا لگاتے ہیں وہاں پہ، اب پتہ نہیں لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے، یہ بات ہوگی میرا خیال ہے ابھی بھی لگا رہے ہیں. یہ یعنی 2004 یا 3 کی بات کر رہا ہوں میں. تو وہ آپ کہیں کہ اگر یہ غلط ہے تو پھر کیوں گئے؟ بے وقوفوں کو دیکھنے کا اپنا مزہ ہے، حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم وہاں پہنچ گئے، دیکھنے میں تھوڑی جان کا خطرہ تھا، دیکھنے میں تھوڑی جان کا خطرہ ہے. وہ ایک آدمی کی بیوی نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں، کتنا خرچہ آئے گا؟ اس نے کہہ رہی مجھے خیال آیا کہ ہم سوئٹزرلینڈ گھومنے چلتے ہیں، تو کتنا خرچہ ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. نے کہا کیوں بھائی سوئٹزرلینڈ کو؟ انہوں نے کہا خیال آنے کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا. تو ہم ویلیاں دیکھنے گئے تھے نا، ہم کوئی لگانے تھوڑی گئے تھے. تو ہم جب وہاں گئے نا تو لڑکے لگا رہے تھے ویلیاں، اور کچھ جہاں بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، پائیدان پہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ یوں بیٹھ کے بائک چلا رہے ہیں نا، یوں یوں یوں. یعنی کوئی بھی تمیز سے جہاں جس طرح سے بائک چلانی چاہیے اور جو بیٹھنے کی جگہ وہاں نہیں، وہاں کے علاوہ جہاں مرضی بیٹھو. تو لوگ کہہ رہے ہیں واہ واہ سبحان اللہ یار کیا زبردست. کوئی میٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی جناب ایک ٹانگ کھڑی کر کے بائک چلا رہا ہے. تو جو بھی آڑا ترچھا طریقے سے چلا رہا ہے لوگ ماشاءاللہ واہ واہ انجوائے کر رہے ہیں. تو ہم بھی وہاں بیٹھے ہوئے، ہم نے کہا تھوڑا تفریح ہو جائے گی. سمندر پہ گئے تھے، 2-3 دوست تھے ہمارے ساتھ، ہم نے کہا تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. پیچھے سمندر تھا، آگے یہ حرکتیں ہو رہی تھی. تو ہماری 3 دوست تھے، تینوں کی بحث چل گئی کہ یہ کام کرنے کا ہے یا نہیں ہے. میں نے کہا بس یہ دیکھ کے خوش ہونے کا ہے، کرنے کا بالکل بھی نہیں ہے. اس میں موت کا خطرہ ہے. کیوں 1% بھی رسک کیوں لیں؟ 1% بھی اگر رسک ہو تو پاگل ہے کیا؟ یا تو یہ لوگ جو خوشیاں منا رہے ہیں نا، آپ کا سر پھٹے تو یہ سلائی کرنے کے لیے بھی سارے آ جائیں گے، یہ فوراً گھر بھاگیں گے، ایمبولینس منگوائیں گے، بولیں گے چل بھائی نکل یہاں سے. تو وہ ہم کیا کیا کہ ہم وہ دیکھنے لگے ساحل پہ. تو وہ جناب میں یہ بات کر رہا ہوں یہ دیکھنے کی حد تک ٹھیک ہے میرے بھائی، پریکٹیکلی میں نے کہا بے وقوفوں کو دیکھنے کا اپنا مزہ ہے. عقل مند تو نظر آتے رہتے ہیں، تھوڑا سا بے وقوف لوگ بھی دیکھ لیں کیا ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں یہ کچھ نہیں ہوتا یار، رسک تو لینا پڑتا ہے بڑے کاموں کے لیے. ہم نے کہا بڑا کام تو نہیں ہے نا، یہ بڑے کام تو انسانیت کی خدمت ہے بھائی. آپ پہاڑ کے پہاڑ پہ جا رہے ہو، کوئی بیمار پڑا ہوا ہے، کوئی پھنس گیا، اس کو نکالنے کے لیے رسک لے رہے ہو. سبحان اللہ بھائی. یا کوئی سمندر میں ڈوب گیا، اس کو بچانے کا رسک لے رہے ہو آپ، بشرطے کہ آپ کو تیراکی بھی آتی ہو، ورنہ 1 کے 2 ہو جائیں گے. صحیح. وہ ایک آدمی کو 1 کے 2 نظر آتے تھے، ڈاکٹر کے پاس گیا، جی مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں. کہتے ہیں آپ چاروں کو یہ بیماری ہے؟ یا اس کو 1 کے 4 نظر آ رہے تھے. تو وہ کیا کریں، چٹکلے بہت یاد آتے ہیں. ایک آدمی کو ڈاکٹر کے پاس گیا، کہنے لگا مجھے وہم ہو گیا کہ میں بندر ہوں. تو اس نے کہا پنکھے سے نیچے اتر تو میں تیرا علاج کروں گا نا، اوپر بیٹھ کے بتا رہا ہے میں بندر ہوں. تو ابھی ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ صحیح نہیں ہے، یہ رسکی ہے، جان کا خطرہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں ابے نہیں یہ میں تو تیرے مولوی ٹائپ کا آدمی، تو مجھے کہہ رہے ہیں یہ مولویوں کو نے تو ویسے ہی ہر چیز کو پابندی لگائی ہوئی. بات چل رہی ہے اور ایک لڑکا دھڑام سے گرا اور اس کا سر کھل گیا. تو ایمبولینس آئی ہے، جان نہیں تھی اس میں، لگ رہا تھا کہ ایکسپائر ہو گیا، پتہ نہیں پھر بعد میں بیچارے کا کیا ہوا. پھر اگلے ہفتے اطلاع آئی کہ جی یہاں ہائی وے پہ بائکوں کی ریسنگ ہو رہی تھی، تو وہ بائکیں آپس میں ٹکرائی ہیں، آن دا اسپاٹ دونوں کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن وہی بات ہے کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. اس دنیا کی جو اٹریکشن ہے نا، یہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے. ایک واہ واہ ہوتی ہے نا جب بائک میں جیت جاؤ گے آپ، واہ واہ بھی تو ہوگی نا. اس واہ واہ کے چکر میں کسی نے اپنا گھٹنا ضائع کروا دیا، کسی نے ٹخنا لوہے کا ڈلا ہوا ہے، کسی کے لٹو ڈلا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا کسی کے کیا ڈلا ہوا ہے. تو یہ واہ واہ کے چکر میں ہوتا ہے، بے وقوفی ہے.